بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو سے کون سی چیز پیدا ہوئی تھی؟ جواب: لونگ۔ سوال: کیا بیوی کو بہن بول دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب: بیوی کی طلاق نہیں ہوگی۔ سوال: گدھا کس وقت بولتا ہے؟ جواب: جب شیطان کو دیکھے۔ سوال: قیامت کے دن سورج زمین سے کتنا اونچا ہوگا؟ جواب: 1 میل۔ سوال: کس مذہب کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ جواب: یہودی۔ سوال: مکی سورتوں کا دور کتنے سال کا تھا؟ جواب: تقریباً 13 سال۔ سوال: ایک انسان کتنے دن تک بغیر سوئے زندہ رہ سکتا ہے؟ جواب: 10 دن تک۔ سوال: خواب میں سانپ دیکھنا کس چیز کے پیدا ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: دشمن کے۔ سوال: تحقیق کے مطابق کون سی چیز جیب میں رکھنے والا کبھی غریب اور غمگین نہیں ہوتا؟ جواب: چاندی کا ٹکڑا۔ سوال: یہودیوں کا نیا سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے؟ جواب: ستمبر سے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا؟ جواب: دشمنی کرنے والے انسان کی۔ سوال: گھر کا کون سا کام کرتے وقت مانگی جانے والی دعا لازمی قبول ہوتی ہے؟ جواب: کھانا پکاتے وقت۔ سوال: مچھلی کھانے سے پہلے کون سا عمل کرنے سے مچھلی دعا کرتی ہے؟ جواب: پانی پینے سے۔ سوال: کون سی جنگ رمضان کے مہینے میں لڑی گئی؟ جواب: غزوہ بدر۔ سوال: قرآن کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ جواب: آیت الکرسی۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پسندیدہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ جواب: صدق، صبر اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پسندیدہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ جواب: عدل، حق گوئی، انصاف۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پسندیدہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ جواب: سخاوت، حیا، قرابت داری کا خیال رکھنا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کا فرشتہ انسان کو کتنی مرتبہ دیکھتا ہے؟ جواب: موت کا فرشتہ ہر روز انسان کو دیکھتا ہے، یہاں تک کہ اسی وقت کا بھی علم ہوتا ہے جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ موت کا فرشتہ انسانوں کے حالات سے باخبر رہتا ہے۔ سوال: جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جواب: سب سے ہلکا عذاب آگ کے جوتے ہوں گے جو انسان کو پہنائے جائیں گے، اور ان جوتوں کی گرمی سے اس کا دماغ ابلنے لگے گا۔ اس عذاب کو بھی ناقابل برداشت کہا گیا ہے۔ سوال: کون سا جانور اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے بعد حلال ہو جاتا ہے؟ جواب: قربانی کا جانور جب اللہ کے نام پر صحیح طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عظیم عبادت ہے جو مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر ادا کرتے ہیں۔ سوال: رمضان المبارک کے روزے کن افراد پر فرض ہیں؟ جواب: رمضان کے روزے بالغ، صحت مند اور عقلی طور پر سمجھدار مسلمانوں پر فرض ہیں۔ مریض اور مسافر کو عارضی طور پر رخصت دی گئی ہے مگر انہیں بعد میں روزے رکھنا ہوں گے۔ سوال: کون سی سورت پڑھنے سے بدزبان عورت کی بدزبانی دور ہو جاتی ہے؟ جواب: سورۃ الشمس کی تلاوت بدزبان عورت کی بدزبانی ختم کرنے میں مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ اس سورت میں اللہ کی نشانیوں اور نیک و بدی کے فرق کو بیان کیا گیا ہے جو انسان کی طبیعت میں نرمی پیدا کرتی ہے۔ سوال: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہنے کا شرف حاصل تھا اور انہوں نے بہت زیادہ احادیث روایت کی ہیں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں کیا کرنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ صبر انسان کے ایمان کی علامت ہے اور صابر انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہترین انعام سے نوازتا ہے۔ سوال: یہودی کس فرشتے کو اپنا دشمن مانتے ہیں؟ جواب: یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے خلاف فیصلے لے کر آئے، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ فرشتہ ہیں۔
جو وحی لے کر آتے تھے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ حج کے لیے کب تشریف لائے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو مدینہ سے مکہ حج کے لیے تشریف لائے۔ یہ آپ کا آخری حج تھا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کس چیز کو بہترین غذا کہا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں شہد کو بہترین غذا اور شفا کہا گیا ہے۔ سورۃ نحل میں شہد کی مکھی اور اس کے ذریعے بنائے جانے والے شہد کا ذکر ہے جسے انسانوں کے لیے شفا قرار دیا گیا ہے۔ سوال: نماز حاجت کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ جواب: سب سے پہلے وضو کریں۔ وضو کے بعد اللہ کی خوشنودی کے لیے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، پوری توجہ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ درود شریف کے بعد پوری توجہ اور عاجزی کے ساتھ درج ذیل یہ دعا کریں، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بردبار اور کرم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہے جو عظیم عرش کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ میں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب، تیری مغفرت کے ارادے، ہر بھلائی سے فائدہ اور ہر گناہ سے سلامتی مانگتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، میرے کوئی گناہ نہ چھوڑ جسے تو معاف نہ کرے، اور کوئی غم نہ چھوڑ جسے تو دور نہ کرے، اور کوئی حاجت نہ چھوڑ جو تجھے پسند ہو مگر اسے پورا فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اس دعا کے بعد انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ جواب: سورۃ نمل واحد سورت ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے، ایک مرتبہ سورت کے آغاز میں اور دوسری بار حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط میں۔ سوال: مسجد زرار کس نے بنوائی تھی اور اس کا کیا مقصد تھا؟ جواب: مسجد زرار منافقین نے بنوائی تھی تاکہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا جا سکے اور دین اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا۔ سوال: غزوہ تبوک میں کتنے مسلمان مجاہدین نے شرکت کی؟ جواب: غزوہ تبوک میں تقریباً 30,000 مسلمان مجاہدین نے شرکت کی۔ یہ ایک بہت بڑی اسلامی فوج تھی جو رومیوں کے خلاف نکلی، لیکن کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی۔ سوال: صلح حدیبیہ کے وقت کون سی سورت نازل ہوئی؟ جواب: صلح حدیبیہ کے موقع پر سورۃ الفتح نازل ہوئی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا اور مسلمانوں کو خوشخبری دی۔ سوال: جنگ یمامہ میں کتنے حافظ قرآن شہید ہوئے تھے؟ جواب: جنگ یمامہ میں تقریباً 700 حافظ قرآن شہید ہوئے تھے۔ یہ جنگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑی گئی تھی۔ سوال: انسان کے لیے کون سے 3 اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں؟ جواب: انسان کے مرنے کے بعد 3 اعمال ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ سوال: کسی کو گالی دینے کا کیا عذاب ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، گالی دینا قبر میں ایک ایسا کیڑا پیدا کرتا ہے جو انسان کو 70 ہاتھ زمین کے اندر تک دھکیل دیتا ہے۔ سوال: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس محفل میں بیٹھنے کو گناہ قرار دیا ہے؟ جواب: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان محفلوں میں بیٹھنے کو گناہ قرار دیا ہے جہاں اولیاء اللہ کی توہین کی جا رہی ہو۔ سوال: ہاتھ اور پاؤں کی رگیں واضح نظر آنا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہیں؟ جواب: یہ بعض جسمانی کمزوریوں یا صحت کے مسائل کی علامت ہو سکتی ہیں، جیسا کہ خون کی گردش کے مسائل یا دیگر طبی وجوہات۔